بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 28 مئی کا دن منا رہے ہیں۔ 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ پورے عالم میں ہر جب منگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ امریکہ نے کوشش کی $1 دینے کی نواز شریف صاحب کو کہ لے لو، تماشا نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا خیر خواہ ہوں، اور میں دھماکہ کروں گا۔ اور 40 کے مقام پہ بلوچستان میں جا کے دھماکہ کیا اور دھماکے کی آواز پوری دنیا میں سنی۔ ہم اس دن کے لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پہ سب سے اوپر ہے۔ اور ہمیں سب دماغ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دیش کو دبانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے۔ میں آپ کا دل سے شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نواز شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس دن کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا تاریخی دن ہے۔ آج کا دن یعنی کہ اللہ کی مہربانی سے جب میاں صاحب نے اعلان کیا کہ اتنے دھماکوں کا اعلان ہوا، سب سے پہلے جو دوبارہ تھے ہم نے یہ اعلان کیا کہ میاں صاحب دھماکہ کرو، آپ کو یہاں سے پیسے اکٹھے کر دیتے۔ آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں 11 کم 28 کرونا ہم نے بیماری ملا یہ دفاعی کو ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب سب سے پہلے یہی آئے کہ ہمارے سے چھوٹا سا ملک ہے، اتنا پیسہ انہوں نے پیسہ کر دیا۔ یہ پہلا دورہ ہم پہ یہاں سے تھا۔ ہم نعرہ تکبیر سے باطل کو ہلا دیں گے، ہم ایٹمی طاقت ہے پوری دنیا کو دکھا دیں گے، اپنا ہر ایک جمع 100 پہ بھاری ہے، ایمان کی قوت سے ہر بت کو ہلا دیں گے۔ نہ منظر تھی نہ کوئی مکان تھا، مسافر کو درپیش ایسا جہاں تھا، غشی جس سے دشمن پر طاری ہوئی، غشی جس سے دشمن پر طاری ہوئی، وہ جبل چاگی سے اٹھتا ہوا دھواں تھا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔ ستار صاحب اور تمام جتنے بھی مسلم لیگ نون کے عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں، سب کو یوم تقدیر کے موقع کے اوپر میں اپنی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس دن کو یاد رکھتے ہیں۔ میں شہید ذوالفقار میں بھٹو کو نہیں بولوں گا کیونکہ وہ بنیاد رکھنے والے تھے، اور پھر جیسے ہی ڈاکٹر قدیر صاحب اور جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اس پروگرام کو جاری رکھا، اور آخر میں آ کے میاں نواز شریف نے اس کا اختتام کیا، اور جس پہ ہمیں سب لوگ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دن کے لیے ایک عہد کر لیں کہ ہم آپس کے اندر اتفاق رکھیں۔ میں صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ڈنمارک میں ایک ہمارے سکندر صدیق صاحب کو تمغہ امتیاز دیا۔ میں اپنی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس دن پہ ہمیں بھی یاد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت حکومت کے ساتھ جو ہے سپورٹر حکومت ہے، تو میں اسی میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا شکریہ کہ انہوں نے آج اس دن کو ہمیشہ کی طرح منایا، اور میں تو یہ کہوں گا یہ دن پاکستان مسلم لیگ نون کا دن نہیں بلکہ یہ پوری ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا دن ہے۔ یہ ایک واحد آپ کہہ لیجیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا خاندان ہے، ایک ایسا ورلڈ کپ ہے جس پہ پوری قوم، پوری جماعتیں، ہر مذہبی جماعت فخر سے کہہ سکتی ہے کہ ہمارا، جس طرح بھی
مجیب صاحب نے بھی بات کی کہ پیپلز پارٹی نے اس کا شروع کیا، بھٹو صاحب نے شروع کیا، اور اختتام جو ہے میاں صاحب نے کیا. میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ شاید آپ سب کو یاد ہوگا کہ جاوید میاں داد کا آخری چھکا تھا جس میں اس نے چھکا مار کے جو ہے میچ جتوایا تھا شارجہ کے خلاف اور انڈیا کے خلاف شارجہ میں. تو کسی کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اس میچ میں کس نے کتنا سکور کیا اور کس نے کتنی وکٹیں لی، مگر جس نے آخری ہٹ لگائی تھی ہسٹری میں وہ نام امر ہوتا. تو اسی لیے زیادہ تر کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دیا جاتا ہے، کیونکہ نواز شریف کے اوپر اس وقت کی حکومت کے اوپر ایک ایکسٹریم پریشر تھا. بہرحال ہمیں اپنے ہیروؤں کو، اپنے ان رہنماؤں کو، اپنے ان عظیم شخصیتوں کو، ان کے کردار کو اپنی قوم کے لیے رکھنا چاہیے. ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ جانیں کہ ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بٹن دبایا میاں نواز شریف صاحب نے، آغاز کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، لیکن اس دوران اگر صحیح کریڈٹ جاتا ہے تو وہ پاکستان آرمی کو جاتا ہے. لیکن کیونکہ بٹن دبانے والے جو فنگر تھی وہ میاں نواز شریف کی تھی، ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. جیسے بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا، آج پوری دنیا ہم سے کیوں کتراتی ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، یہ کچھ بھی کر جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا آج منیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ہم جائیں گے تو آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ لیڈر کرتے ہیں، لیکن اگر جس ملک کی آرمی مضبوط ہے، جس ملک کے ادارے مضبوط ہیں، جس ملک کے عوام اپنے لیڈر کو آن کرتے ہیں تو انہیں کوئی شکست نہیں دے. تو بہرحال مجھے بات کرنے کا ڈھنگ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک جذباتی یعنی کہ عمل ہے تو اس میں میرے جو بھی ذہن میں آ رہا ہے میں کہے جا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اے مین آف اسپیچ، آئی ایم مین آف ایکشن. اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش کے قیام کے وقت یہ کہا تھا کہ دو قومی نظریے کو میں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. تو قائد اعظم بانی پاکستان انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی آزادی کے لیے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے. اسٹار صاحب، کنر ملک بیگ صاحب، بٹ صاحب اور آپ لوگوں کی ساری ٹیم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آج کا دن، یہ مارک کا حق کا دن جو آپ منانے جا رہے ہیں، منایا 28 کا جو آپ کا دن تھا، آج 24 کو منا رہے ہیں، اور یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس دن کے حوالے سے آپ نے یہ اپنا پروگرام رکھا. ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین میں آپ کو یہ اتنا کہوں گا کہ آپ بیگ صاحب، آپ ہر قومی دن جو ہے بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم جوش و جذبے سے مناتی ہے. آپ کے چیئرمین صاحب پاکستان میں کل میسج دے رہے تھے، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج کا دن جو آپ منایا، اور سکندر کو جو آپ اعزاز ملا، ستارہ امتیاز ملا، سکندر آپ کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز ملا، اور آپ کو پاکستان امبیسی میں اعزاز دیا گیا. آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، امبیسی بھی مبارکباد کی مستحق ہے، صدر مملکت بھی مبارکباد کے مستحق ہے. تو میں آخر میں یہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کونسلر صاحب، رحمت اللہ بیگ صاحب، آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ڈرما کی، کمیونٹی فورم کے چیئرمین راجہ فور صاحب، پیپلز پارٹی کے صدر مجید قریشی صاحب، ندیم صاحب، آغا ندیم صاحب، اور میرے جتنے بھی یہاں سینئر صحافی، اسلم مہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رحمت اللہ بیگ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے دعوت دی مجھے آج اس موقع پہ، اور دوسرا سبیر صاحب کا بالکل پلان تھا آنے کا، لیکن وہ کچھ طبیعت ناساز کیونکہ بدلتے موسم کی وجہ سے، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ میں